اس نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو کہا کہ عیسائی ہو جاؤ۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری بات اس نے کہی کہ اگر عیسائی ہو جاؤ گے آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دوں گا تمہیں، اور ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے ڈالوں گا۔ دیکھنا ذرا کس طرح ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے دین کے اوپر پہرا دیا۔ آج کربلا کا نام لینا بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن بیٹا اسلام کی خاطر کٹوانا بڑا مشکل ہے، سر تن سے جدا کروانا بڑا مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں بیٹا اسلام کی خاطر کٹوانا یہ تو دور کی بات ہے، اسلام کو پڑھنے کے لیے بیٹا دینا بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے وہ بڑی لمبی ایک حدیث آپ کو سنائی تھی جس کا ایک حصہ باقی تھا، کہ سرکار نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ دین پڑھنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہ زمانہ گزر رہا ہے۔ اب کیا ہے وہ جب انہوں نے کہا کہ آدھی سلطنت تجھے دے دوں گا اور ساتھ یہ ہے کہ تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دوں گا۔ روم کی اس وقت سپر پاور وہ بادشاہ سلطنت مانی جاتی تھی۔ کیا کیا آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ لو آتیتنی جمیع ما تملک و جمیع ما تملک العرب علی ان ارجع عن دینی محمد طرفتہ اینما قبلت، یعنی حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے آگے سے جواب دیا کہ اگر تو آدھی سلطنت کی بات کرتا پوری سلطنت بھی مجھے دے دے، اور عربوں کی جتنی بھی جائیداد ہے پراپرٹیز ہے وہ مجھے وہ بھی دے دے، میں پھر بھی دین محمدی سے واپس نہیں آؤں گا۔ موت سامنے ہے۔ کیا ہوا اس کے بعد اختصار عرض کرتا ہوں۔ اس بادشاہ نے، روم کے بادشاہ نے کہا کہ ان کو سولی پہ لٹکایا جائے۔ سولی تیار ہوئی، سولی کے اوپر ابھی لٹکا جانے تھا، قریب پہنچے۔ اس بادشاہ نے ان سے پھر کہا دیکھ اب تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ابھی تیروں کی بارش ہوگی، نیزے تمہیں لگیں گی، تلواریں لگیں گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، تو میں تجھے ابھی بھی کہتا ہوں کہ تم عیسائیت کو قبول کر لو۔ آپ نے پھر انکار کر دیا۔ پھر کیا ہوا، اس بادشاہ نے کہا کہ ان کو نیچے، حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو نیچے اتارا جائے۔ صحابی رسول کو نیچے اتارا۔ دوسری سزا کیا مقرر کی، انہوں نے کہا کہ ایک تانبے کی دیگ کو گرم کیا جائے۔ اتنی گرم ہوئی کہ وہ پوری آگ بن گئی۔ اس بادشاہ نے ایک دوسرے مسلمان کو پکڑا اور اس دیگ کے اندر ڈال دیا۔ اب وہیں پہ تڑپتا تڑپتا رہا، ان کی جان نکل گئی، وہیں پہ کوئلہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی طرف وہ بادشاہ متوجہ ہوئے تو کہنے لگا ابھی بھی تیرے پاس موقع ہے، وگرنہ میں تجھے اس کے اندر ڈالوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں بصد خوشی اس کو قبول کرتا ہوں۔ باندھا، باندھ کر ابھی اس دیگ کے اوپر قریب کیا، ابھی اس کی باپ اوپر آ رہی تھی، یعنی جو گرم جوشی تھی اوپر آ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اس نے کہا عیسائی ہو جاؤ، ابھی بھی تیرے پاس موقع ہے، سب کچھ دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کس وجہ سے آئے ہیں، یہ روایت میرے پاس موجود ہے کہ وہ جب خوش ہوا تو اس نے کہا شاید یہ ہے کہ یہ مان گیا ہے۔ اس بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو پیچھے بلایا، کھڑا کیا تو پوچھا لگتا ہے کہ تمہارا دل جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا بات ماننے پر؟ اس نے کہا میں ٹھنڈا نہیں ہوا۔ کہا پھر روئے کیوں ہو؟ موت کے ڈر سے؟ کہا نہیں، موت کے ڈر سے نہیں رویا، رویا اس لیے ہو کہ میری جان ایک ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے قربان ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کہتے ہیں کہ جو جملہ آگے بولا، کہنے لگے میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے رب تو نے مجھے جان ایک ہی دی ہے سرکار کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے، اگر میری 100 جان بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے اپنے نبی کے قدموں پہ قربان کر دیتا۔ پھر کیا کیا، بات ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کے پاؤں مبارک وہاں پہ ثابت رہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو قید کر دیا۔ تیسری بات یہ، چھوڑتا گیا، وہ پہلے ڈراتا گیا، خوفزدہ کرتا گیا، موت کے منہ کے سامنے کر کے واپس لاتا گیا، قید کر دیا، اور پھر قید کرنے کے بعد آپ کا کھانا بند کر دیا، پینا بند کر دیا، کافی دن بھوکے رہے، پیاسے رہے۔ اس کے بعد یعنی جب انتہا کو پہنچ چکے تو اس کے بعد اس نے شراب اور خنزیر کا گوشت بنا کے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے پاس رکھ دیا، کہا یہ کھا لو، اس کے بعد تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔
حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا